صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة طاب الله ثراه ونفعنا بعلومه وبركاته وفيوضه قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم وعن جميع الصحابة أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میری نہایت بھائیوں نوجوان عزیزوں اور بھائیوں پردے میں سماعت فرمانے والی کثیر تعداد میں میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا
کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ ہمارے ادارہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ فیصل آباد میں آج 9 مارچ 2021 اختتام صحیح بخاری شریف کی سالانہ تقریب ہے، اور آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تلاوت کی ہے۔ وقت نہایت مختصر ہے، خواتین کا بہت بڑا اجتماع بچوں کے ساتھ پردے میں موجود ہے۔ الحمدللہ میرے سامنے بھی مرد حضرات کا، بزرگان دین کا، علماء کرام کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہایت اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں صحیح بخاری شریف کی اس آخری حدیث سے متعلق کچھ باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی اہمیت اور سنت کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں آخر کے اندر ایک چیپٹر اور باب قائم کیا ہے، جس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو، اس چیپٹر کو قائم کر کے امت مسلمہ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ دنیا اور یہ کائنات ایک خاص وقت اور ایک محدود وقت کے لیے پیدا کی ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے آخرکار اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق بدلہ عام طور پر قانون ملنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر کے، چیپٹر قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کی ذات اقدس بندوں کے ساتھ نہایت عدل اور انصاف والا معاملہ فرمائے گی۔ جن لوگوں نے اعمال اچھے کیے ہوں گے ان کو بدلہ اچھا دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اعمال برے کیے ہوں گے ان کو قانون اپنے کیے کے مطابق برا بدلہ دیا جائے گا۔ قانون یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قانون ہمیں بیان فرما دیا ہے، اور دوسری جگہ بڑی صراحت سے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو بھی آدمی دنیا میں ذرہ بھر بھی نیکی کر کے آئے گا تو آخرت میں اس کے بدلے کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو بھی دنیا میں ذرہ بھر برائی کر کے آئے گا اس کے انجام کو دیکھے گا۔ قانون تو یہی ہے، رب تعالیٰ کا عدل یہی ہے، اور عدل کا تقاضا یہی ہے۔ عادل ہونا رب تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس طرح عدل کا قانون بنایا ہے اس نے کچھ استثناء بھی رکھا ہے۔ اس استثناء کا نام فضل ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت عدل ہے اور دوسری صفت فضل ہے۔ قانون عدل کا تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے، ذرہ بھر بھی برائی کی ہے اس کا بدلہ ملے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات فضل فرمانے والی بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں پر فضل والا معاملہ بھی فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا امت مسلمہ کا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جیسی چاہے زندگی گزاریں، جیسے چاہے اعمال کریں،
ہماری رب تعالیٰ نے ہمیں بخش ہی دینا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ دنیا میں شراب پیو کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکہ مارو کوئی مسئلہ نہیں، جوا کھیلو کوئی مسئلہ نہیں، سود خوری کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک کی ذات غفور الرحیم ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ضرور ہے اور فضل فرمانے والی ضرور ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات عادل بھی ہے۔ اصل قانون تو عدل والا ہے، جس پر رب تعالیٰ فضل فرمانا چاہیں گے تو فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ کی ذات پر فضل کرنا لازم نہیں ہے۔ اللہ کی ہم مخلوق ہیں اور جو ہم نے کیا قانون کے مطابق ہمیں بدلہ یہی ملنا چاہیے جو کیا، لیکن رب تعالیٰ کی ذات اپنے فضل سے جس کو چاہے گی معاف فرما دے گی۔ البتہ رب تعالیٰ کی ذات اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کے وسیع ہونے کا اندازہ اور اس کا مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو چیپٹر کے طور پر عنوان کے طور پر قائم کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ توجہ کرنا، چند ایک باتیں میں عرض کروں گا اس حوالے سے۔ قانون یہ ہے کہ جو آدمی جو کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ رب تعالیٰ کا فضل یہ ہے جس کو چاہے معاف فرماتا۔ اللہ پاک کی ذات دنیا میں فضل کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی فضل کا معاملہ کریں گے۔ دنیا میں فضل کے معاملے کیا ہیں؟ رب تعالیٰ کی ذات نے قانون تو بنایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر بھی برائی کرو گے تو بدلہ ملے گا، لیکن استثناء رکھ دیے۔ وہ کیسے؟ دیکھو اللہ پاک کی ذات نے فرما دیا کوئی آدمی کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ پاک کی ذات اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی۔ خاص طور پہ کبیرہ گناہوں کے متعلق یہ بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے توبہ کرنے کی بات ایسی ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کا یہ فضل ہے کہ گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ رب العزت نے توبہ کے ذریعے اپنے فضل کا دروازہ کھول دیا اور بندے کے سارے گناہوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا کہ بھئی توبہ کر لو، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ عدل تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس طرح کے صغیرہ گناہوں کے متعلق آتا ہے قرآن کریم میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نیکیاں اس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ سجدے کا اطلاق عام طور پر چھوٹی برائی صغیرہ گناہ پر ہوتا ہے۔ انسان جب جو ہی نیکی کے اعمال کرتا رہتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، جس طرح کہ احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب ایک مسلمان آدمی نماز کے لیے آتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے جسم سے جس عضو کو دھوتا ہے تو اس عضو سے گناہ دھلتے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا اللہ کا فضل ہے؟ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب قدم تو نماز کے لیے اٹھا ہے، نماز بندے کے ذمہ فرض ہے اور اس کو ادا کرنا قرض ہے، اس پر اضافی سوال کس چیز کا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے معراج کی رات یہ بات لاگو فرمائی تھی کہ اپنی امت کو فرما دے کہ دن رات میں ان پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، رجب کا مہینہ ہے، معراج کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا معروف روایات کے مطابق۔ خلاصہ یہ کہ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ پاک سے نمازیں کم کرواتے رہے جہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ اب اللہ کا فضل دیکھیے، عدل تو یہ تھا کہ نمازیں 5 پڑھتے اور ثواب بھی 5 کا ملتا، لیکن اللہ رب العزت نے فضل یہ فرمایا کہ نمازیں 5 پڑھتے ہیں ثواب 50 کا ملتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔
دیکھیں روزے کے بارے میں آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی روزے رکھے رمضان کے اور خوف آخرت اس کے دل میں ہو، ایمان کی طاقت اس کے پاس موجود ہو، اللہ رب العزت اس کے روزے رکھنے کی برکت سے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ عید الفطر پڑھ کر مسلمان جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ان روزہ داروں کو یہ انعام عطا کرتے ہیں کہ گھر کو جب لوٹتے ہیں اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں گویا کہ ان کی ماں نے آج ان کو پیدا کیا ہے۔ اب روزہ تو ہمارے ذمہ فرض تھا اور وہ قرض تھا، لیکن اس کے بدلے گناہوں کی معافی یہ کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی حج اس طرح کرے جس طرح کے کرنے کا حق ہے، فرمایا جب حج کر کے لوٹتا ہے وہ بھی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کا عدل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ پاک نے فضل کے دروازے بھی بندے کے لیے کھول رکھے ہیں۔ اللہ پاک کسی بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ پاک نے دنیا کے اندر انتظام بنا دیا کسی نہ کسی طریقے سے بندہ اپنے گناہوں کو بخشوا کر میرے سامنے آنے والا بن جائے۔ اب تو جو کرنا دیکھیے اللہ پاک کا یہ فضل تھا کہ اس نے ان الحسنات یذہبن السیئات کا معاملہ ہمارے لیے فرما دیا کہ نیکیاں کرو، اس سے تمہارے چھوٹے موٹے گناہ خود بخود معاف ہوتے جائیں گے۔ فضائل اعمال میں روایت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سوالیہ انداز میں پوچھا بھلا بتاؤ جس آدمی کے گھر کے باہر نہر چلتی ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو اور صاف شفاف، کیا اس کی شخصیت ہو جائے کہ نہیں؟ یعنی مطلب یہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور صاف شفاف نہر ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں، جو 5 مرتبہ غسل کرے نہر کا پانی بھی صاف شفاف ہے تو جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی مثال ہے اس آدمی کی کہ جو 5 مرتبہ وضو کر کے دن میں 5 مرتبہ فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے گناہوں کو اسی طرح معاف فرما دیتے ہیں اور سارے کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے فضل کے جہاں اور بہت سارے جو ہے معاملات ذکر کیے ہیں، فضل کے معاملات میں مسئلہ اصال ثواب کا ہے۔ دیکھیں جو آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس کا نامہ اعمال ذاتی طور پر بند ہو گیا، اب وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایسا سبحان اللہ کہ جس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو، ایسے عبادت کا دروازہ اس کا بند ہو گیا۔ لیکن اصال ثواب پر حق ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء اگر اس کے پیچھے اصال ثواب کرتے ہیں اب اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاملہ تو یہ تھا کہ بھئی جو نیکی کرتا اس کا بدلہ ملتا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے فضل کا دروازہ کھول دیا۔ پیچھے رہنے والے ورثاء اگر اصال ثواب کرتے رہیں گے اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، تو جو کرنا فضل کے دروازے ہیں سارے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اگر وہ اس دعوت کو اپنا لیتا ہے، اس کی دعوت کی وجہ سے نیک کام کرنے والا بن جاتا ہے، نمازیں پڑھنے والا بن جاتا ہے، روزہ رکھنے والا بن جاتا ہے اور نیک اعمال کرنے والا بن جاتا ہے، فرمایا اس آدمی کو جس نے اس کو نیک کام پر لگایا ہے جتنا ثواب اس نیک کام کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب اس آدمی کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا جس آدمی نے اس کو دعوت دے کر نیک کام پر لگایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل کے دروازے بہت، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر فضل کے دروازے کھول رکھے ہیں، جس طرح کے روایات میں آتا ہے کہ بھئی رمضان کے مہینے میں نماز پڑھو تو اجر بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ نماز تو وہی ہے جو غیر رمضان میں پڑھی ہے۔ ظہر کے 4 فرض رمضان میں پڑھے ہیں، ظہر کے 4 فرض رمضان کے علاوہ پڑھے ہیں، روزہ نفلی رمضان کے علاوہ رکھے اور یہ رمضان میں رکھے۔ مسئلہ تو ایک ہی ہے، وقت بھی ایک ہی ہے، لیکن کیا وقت کی وجہ سے فضیلت مل گئی؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں رمضان کے
महीने में नमाज पढ़ो, उसका सवाब बढ़ जाएगा। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो, उसका सवाब बढ़ जाएगा। ये अल्लाह तबारक तआला का फजल है। अब लैलतुल क़द्र जो रमज़ान के महीने में आती है, अब उस एक रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाब रख दिया कि ये 1000 महीने से भी अफजल है। हाँ जी, अब खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, अब रात एक है लेकिन सवाब 1000 से ज़ायद जो है वो सालों का मिल रहा है, महीनों का मिल रहा है। अब ये तवज्जो करें, ये अल्लाह ताला का फजल है। तो ये फजल के सारे दरवाजे हैं। अब देखो, कोई आदमी बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने के लिए जाए, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ता है, नमाज तो वही है, ज़ोहर के 4 फर्ज पढ़े हैं, हाँ जी, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ी है 1 लाख नमाज का सवाब। ये अल्लाह का फजल है। मस्जिद नबवी है, उसमें नमाज पढ़ी है, नमाज एक है और फर्ज भी वही है, रकातें भी वही है, वहाँ 1 लाख नमाज का सवाब, 50,000 नमाज का सवाब मिल गया मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने से। ये अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अदल वाला मामला अपनी जगह पर है, फजल वाला मामला अपनी जगह पर है। आज बहुत से लोग अल्लाह के फजल को सामने रखते हुए वो कहते हैं बस सिर्फ अल्लाह के फजल पर एतबार कर लेंगे और हम अमल नहीं करेंगे। ना मेरे भाइयों, अमल करें अदल को सामने रखते हुए, उम्मीद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल की, फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। एक आदमी तवज्जो करना जरा, एक आदमी मस्जिद के पीछे से भी कभी नहीं गुजरा और एक आदमी जिस तरह के हज़रत शाह साहब फरमा रहे थे, सर्दी के मौसम में ठिठुरता हुआ वज़ू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है, कड़ती हुई धूप के अंदर जब पसीने से शराबुर होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है, सारी जिंदगी उसकी कभी तकबीर उला फूक नहीं हुई। अब एक आदमी कभी मस्जिद के पीछे से भी नहीं गुजरा, ये असली कभी तकबीर उला भी नहीं छोड़ी, क्या अल्लाह पाक इन दोनों के साथ बराबर मामला फरमा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अल्लाह पाक के अदल को भी समझे, अल्लाह रब्बुल के फजल को भी समझे। खैर वक्त बहुत कम है, मैंने मुख्तसर सी बात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बाब क़याम किया है और इसमें बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अदल वाला मामला फरमाएंगे। अब तो जो करना हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जहानों की रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान हो गया वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्तल यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाते हैं हम अदल के तराजू कायम करेंगे, इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने अपनी उम्मत पर शफ़क़त फरमाते हुए आपने ऐसे आमाल बता दिए हैं कि जिनकी वजह से नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। इस रिवायत में हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बेहतरीन रहनुमाई हमारे लिए फरमाई है कि भाई अल्लाह अदल फरमाएंगे, अदल का मामला अपनी जगह पर है, लेकिन हम आपको ऐसे अल्फाज बता देते हैं, एक ऐसी इबादत बता देते हैं कि जो थोड़े वक्त में होगी, वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन उससे नामाए आमाल और उसका तराजू जो है वो बढ़ जाएगा और वो भारी हो जाएगा। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारक जिक्र फरमाई है इस आखिरी बाब के अंदर, उसके 3 फायदे जिक्र किए हैं। तो जो करना, तीनों फायदे बेमिसाल, किसी और रिवायत के अंदर बेयात वक्त ये 3 फायदे मौजूद नहीं है। आपने फरमाया मैं तुम्हें 2 कलमे बताता हूँ, 2 बातें बताता हूँ, 2 जिक्र बताता हूँ कि जिनकी 3 खूबियाँ हैं। नंबर 1 आपने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, ये 2 कलमे ऐसे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ रहमान को बड़े पसंद है, रब ताला की ज़ात को बड़े पसंद है। अब अगर एक आदमी अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, ये 2 कलमे जुबान से कसरत के साथ पढ़े, अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अल्लाह का महबूब बनने का बेहतरीन, आसान और मुख्तसर तरीन नुस्खा हज़ूर नबी पाक ने फरमा दिया। फरमाए 2 कलमे ऐसे हैं जिनका पहला फायदा ये है, पहली खूबी ये है कि जो आदमी इन कलमात को कहेगा और इनका फिर अपना लेगा, इसका वजीफा करेगा, फरमाया अल्लाह का महबूब बन जाएगा। नंबर 2 फरमाया खफीफतानी अलल लिसान, दूसरा फायदा फरमाया जुबान पर अदा करने बड़े आसान है। आजकल बहुत से दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं कोई आसान सा वजीफा बतला दीजिए कि जिसको हम पढ़ें और अजर ज़्यादा मिल जाए। तो बस वक्त हम वजीफा बताते हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल है, जुबान पर नहीं चढ़ता। कोई आसान सा ऐसा वजीफा बताएं जो जुबान पर आसानी से चढ़ जाए और हम आसानी से इस गिर्द को, इस वजीफे को अदा करते रहे। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी उम्मत के मौसर आज़म हैं, उन्होंने 2 कलमे ऐसे
ایسے بتا دیے جو زبان پر چڑھنے بڑے آسان ہیں. آپ نے فرمایا ان کی خوبی خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، نہایت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لہذا ان کا ورد کیا جاتا ہے. تیسری خوبی فرمایا یہ جو دو کلمات ہیں ان کی تیسری خوبی یہ ثقیلتان فی المیزان، کہ ترازو کو، نامہ اعمال کے ترازو کو بھر دیں گے اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا اور انسان نیکیوں سے مالا مال ہو جائے گا. یہ تیسری خوبی ہے ان کلمات کی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. وہ کلمات کیا ہیں؟ نہایت مختصر. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ تین خوبیاں ان دو کلمات کی، فرمایا اللہ کا محبوب بن جائے گا جو ان کلمات کو پڑھے گا. نمبر دو، زبان پر ادا کرنا نہایت آسان ہے. نمبر تین، فرمایا کہ نامہ اعمال کو، پڑھنے کو، ترازو کو بھر دیں گے. اور کتنی بڑی یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری رہنمائی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہونے والا وظیفہ. آج مصروفیت کا دور ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کام تھوڑا، اپنا وقت تھوڑا لگے، ہاں جی، اور فائدہ زیادہ ہو جائے. کوئی ایسا کام آج کل کاروباری لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ جی کوئی کاروبار ایسے شروع کرے جس میں محنت کم ہو اور اجرت زیادہ ہو. تو ہر دنیا کے معاملات میں ایسا ہے، تو دین کے معاملات میں بھی حضور نبی پاک نے رہنمائی فرمائی ہے کہ بھئی ایسے اعمال موجود ہیں کہ جن پر وقت کم لگے گا لیکن جو ہے فائدہ انتہائی زیادہ ہوگا. وقت کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وقت لگا ہے، اس سے زیادہ وقت لگا ہی نہیں ہے. لیکن کیسے بہترین چیز جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جگہ دیجیے، توجہ کیجیے گا. کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر یہ کلمات ایسے ہیں کہ ترازو کو، نامہ اعمال کو بھر دیتے ہیں. اور آپ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس آدمی کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا قیامت کے دن خوش عیش زندگی گزارے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کی بڑی زبردست فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا جو آدمی دن میں ایک مرتبہ اتنا کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا فرمایا 100 مرتبہ کہہ لے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر. اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات کہہ لے، فرمایا دن میں اور صبح کو اور شام، یعنی 2 مرتبہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمہ صبح اور شام 100 مرتبہ کہہ لے، فرمایا قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا نہیں آئے گا لوگوں میں جو اس سے بہتر ہو. یہ سب سے بہتر ذکر اللہ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوگا. خان بتا وہ آدمی جو اس سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو اس کی باتیں کرتا ہے. وگرنہ 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر آدمی کہہ لے دن کے اندر، قیامت کے دن سب سے زیادہ ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا. وقت بہت کم ہے، مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، اور چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو یہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، معنی کیا ہے اس کا؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. توجہ کرنا، کسی کی بھی تعریف کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، نمبر 2 اس سے نقصوں کی نفی کی جائے. خوبیوں کو ذکر کیا جائے. ہم کسی انسان کی خوبی بس وقت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آدمی بہت اچھا ہے. کیوں جی؟ سخی بہت ہے. یہ آدمی بہت اچھا ہے. کیوں جی؟ باحیا بہت ہے. یہ آدمی بہت اچھا ہے. کیوں جی؟ ماشاءاللہ نیک خاندان کا ہے. یہ آدمی بہت اچھا ہے. کیوں جی؟ حافظ قرآن ہے جی. یہ آدمی بہت اچھا ہے. کیوں جی؟ عالم ہے جی. اب بسا اوقات تعریف کی جاتی ہے خوبیوں کی وجہ سے، خوبیوں کو ذکر کر کے بسا اوقات تعریف ذکر کی جاتی ہے، خوبی کو ذکر کر کے نہیں بلکہ تمام قسم کے نقائص، تمام قسم کے عیوب کی نفی کر کے بس کہتا ہے بس یہ آدمی جو ہے
ماشاءاللہ نوجوان جو ہے یہ بہت اچھا ہے. کیوں جی؟ یہ ماشاءاللہ سگریٹ نہیں پیتا. اچھا جی یہ بہت اچھا ہے. وجہ کیا جی؟ یہ شراب نہیں پیتا. بہت اچھا ہے جی. کیوں جی؟ جوا نہیں کھیلتا. یہ آدمی بہت اچھا ہے, نیک دل ہے, کبھی اس نے زندگی میں سود نہیں کھایا جی. یہ بہت اچھا ہے. کیوں جی؟ جوا نہیں کھیلتا. اب دیکھو عیبوں کی نفی ہو رہی ہے. تعریف کرنے کے دو انداز ہیں. رب تعالیٰ کی تعریف قرآن کریم میں اللہ پاک جو خوب بیان فرمائی ہے, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی ہے, دونوں انداز سے ہے. اللہ پاک نے یہاں فرمایا الحمدللہ. اب یہ کیا ہے؟ ہر قسم کی ساری خوبیاں رب تعالیٰ کی ذات میں جمع ہے. یہ خوبیاں بیان کرنے کا ایک انداز ہے. اور دوسرا سبحان اللہ. اب مشرکین مکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے بس اوقات رب تعالیٰ کی ذات میں بھی نقص نکال دیا کرتے تھے, اور طرح طرح کے نعوذ باللہ من ذالک عیوب کی نفی کرتے تھے. کہتے تھے دیکھو رب تعالیٰ کے فلاں فلاں شریک ہیں, 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہاں جی فلاں اللہ کا بیٹا ہے, جس طرح کے مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہے. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے, یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اب رب تعالیٰ کی ذات کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, اور رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے ناراض ہوتی ہے. اب اللہ پاک کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا نا سبحان اللہ عما یصفون. اب دیکھو سارے کے سارے عیوب کی نفی کر کے اللہ پاک کی ذات پاک ہے, ہر چیز کی پاکی اس کی شان شان ہوتی ہے. ہاں جی جگہ پاک ہے جی, مسجد پاک ہے جی, ہاں جی انسان کا بدن پاک ہے, فلاں چیز پاک ہے, ہر چیز کی پاکی اس کی شان شان ہوتی ہے. رب تعالیٰ کی پاکی رب تعالیٰ کی شان شان ہے. تو فرمایا کہ دو کلمے ہیں ایسے رب تعالیٰ کو بڑے محبوب, زبان سے ادا کرنا آسان, اور نامہ اعمال کے ترازو کو بھر دیں گے. وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. توجہ کرنا, میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا, باب ندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس سے پہلے ایک بڑا عنوان قائم کیا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے نام سے ذکر کرتے ہیں. اس کو کتاب کا نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. کتاب الرد علی الجہمیہ کہ جہمی اور جہمیہ ایک فرقہ تھا جو ماضی میں گزرا, اس کا رد کرنا مقصد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مستقل کتاب قائم کر کے اس کے تحت کئی ابواب اور کئی چیپٹر قائم کر کے اس فرقے کی نفی کرنا چاہتے ہیں جس نے غلط نظریات اپنائے تھے. مختلف ابواب قائم کر کے ان کی نفی کی ہے. یہ جو ابواب ہے آخری اور آخری حدیث ہے اس میں, اس کے لانے کا مقصد بھی اس فرقے کی نفی کرنا ہے. جہمیہ فرقہ ایک آدمی تھا جہاں بن صفوان کے نام سے خراسانی آدمی تھا, اس نے ایک گمراہ کو نظریہ اختیار کیا. کئی گمراہ کو نظریات تھے ان کے, ایک گمراہ کو نظریہ یہ اختیار کیا تھا اس نے کہ بھائی قیامت کے دن نامہ اعمال نہیں تولے جائیں گے, جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے. اب جہمیہ فرقہ معتزلہ کی ایک شاخ تھا. معتزلہ بھی گمراہ فرقہ تھا, وہ عقل پرست فرقہ تھا. یہ بھی عقل پرست فرقہ ہے, یعنی ہر اس چیز کا انکار ان کا شیوا تھا جو عقل میں نہیں آتی تھی. کہتے تھے بھئی عقل کے خلاف ہے, سمجھ میں نہیں آتا, ایسا کیسے ہوگا, لہذا ہم نہیں مانتے. تو قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے, ان کا وزن ہوگا. جب ان کے وزن کی بات آئی, جہمی فرقے نے اس کا انکار کر دیا اور کہا قیامت کے دن اعمال نہیں تولے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کرنے کے لیے چیپٹر قائم کیا ہے. جہمیہ فرقہ عقل پرست تھا اور عقل کی بنیاد پر قرآن و سنت کو پرکھتا تھا. حالانکہ موٹی سی بات ہے, عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہی کی وہاں ابتدا ہوتی ہے. شریعت کے کسی حکم کو, شریعت کی کسی بات, کسی نظریے کو عقل کی بنیاد پر پرکھا نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. اور اس کو عجیب کیوں سمجھا کہ یہ قیامت قیب ہونا عجیب, توجہ کرنا ذرا, یہ عجیب نہیں ہے. وجہ اس کی یہ قیامت کے جتنے کام ہوں گے سارے عجیب ہوں گے, بلکہ قیامت سے پہلے جتنے کام ہوں گے سارے عجیب ہوں گے. آپ نے قیامت کی نشانیاں پڑھ رکھی ہیں بڑی بڑی. توجہ کرنا, وقت بہت کم ہے, اکابر بیٹھے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میری بات جلدی وقت میں پوری ہو جائے, تھوڑے وقت میں. قیامت سے پہلے جتنے بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں, وہ ساری کی ساری نشانیاں ایسی ہیں جو عجائبات میں شامل ہیں. قیامت کے قریب سارے کام عجیب ہوں. قرب قیامت کی بڑی بڑی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا,
ہاں جی قیامت قریب تشریف لائیں گے اور دنیا کے اکثر اس کو پتہ فرمائیں گے، بلکہ ہر کچے پکے گھر کے اندر دین ان کا پہنچے گا اور دین اسلام کو جو ہے وہ اللہ پاک غلبہ نصیب فرمائیں گے ان کے ذریعے سے۔ اب ایسا ہونا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ جائے، سارے مسلمان ہوں، آج عقل عجیب سمجھتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے تو اور فرشتے، آپ نے فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا پہچان لینا، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، سبز رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے، گھگریالے بال ہوں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ارشادیاں بیان کی۔ اب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو آج ہمیں بہت عجیب نظر آتا ہے، لیکن قرب قیامت یہ کام عجیب نظر نہیں آئے گا، وہ زمانہ عجائب بات کا ہے۔ اس لیے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت آپ نے حدیث میں نشانی بیان فرمائی قیامت کی، دجال کا آنا، فرمایا دجال آئے گا، شبہ بازیت دکھائے گا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ فرمایا کہ میں اس کی کیسی نشانی بتا دیتا ہوں کہ موٹی سی جس سے تم پہچان لو یہ جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دعویٰ خدائی کا کرے گا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اب پوری دنیا کا چکر لگائے گا، شوقے بازیاں دکھائے گا، جو اس کی شوقے بازیاں ہیں وہ سارے کے سارے عجائبات ہیں، عجائبات کا زمانہ ہے، یہ کام عجیب لگے گا نہیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، ایک ایسی قوم ہے انسانوں میں سے لیکن اس کی طبیعت کے اندر شرارت پن ہے، وہ آئے گی اچھلتی کودتی ہوئی اور سمندر کا سارا پانی پی جائے گی، انسانوں کو سارے کے سارے انسانوں کو تکلیف دے گی اور ان کے لیے ایذا کا باعث ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، ان کے بغل کے اندر پھوڑا نکلے گا، سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اب سارے کے سارے ہزاروں آدمی اچانک نکلیں گے اور اچانک سارے مر جائیں گے، عجائبات کا زمانہ ہے۔ دابت الارض نکلے گا، فرمایا قیامت قریب جانور نکلے گا، عجیب الخلقت ہوگا، اس کے جسم کے اعضاء مختلف جانوروں سے ملتے ہوں گے۔ فرمایا پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، جانور ہوگا دنیا کا چکر لگا لے گا، اچھے اور برے لوگوں کے اوپر جائے کہ نشان لگا دے گا، یعنی اپنا سیاہ نشان جو ہے وہ برے لوگوں پر لگا دے گا۔ اب یہ دعوت الارض ہی جو کام کرے گا، فرمایا صفا اور مروا پہاڑی کے درمیان سے نکلے گا۔ اب اس میں یہ نکلنا، دنیا کا چکر لگانا، انسانوں بدوں پر جو ہے برا نشان لگانا، اب یہ عجیب کام ہے، لیکن وہ زمانہ عجائبات کا ہوگا، کام عجیب لگے گا نہیں۔ سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے قیامت سے پہلے سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، یہ عجائبات کا زمانہ ہے۔ میں بڑی التجا سے عرض کرتا ہوں، کثیر تعداد میں علماء کرام مسجد میں بیٹھ رہے، تو جو بھی حضرات ہیں میری درخواست ہے ان سے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تو مولانا قاری رمضان صاحب تشریف لا رہے ہیں اور حضرات ہیں اور علماء کرام، قاری مطیع الرحمان صاحب بھی دروازے کے پاس کھڑے تھے، تشریف لائیں۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے ایسے علماء کرام کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ عجائبات کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا سارا زمانہ عجائبات کا ہے، تو قیامت کے دن جو معاملات ہوں گے وہ عجیب کیوں نہ ہوں گے؟ عجائبات کا دور تو پہلے شروع ہو جائے گا، آج اتنا عجائبات کا دور ہے۔ آج یہ موبائل ہے جو میرے اور آپ کے پاس، سب کے پاس، کسی کی ضرورت بن گئی اور کسی کا شوق بن گیا، ہر آدمی کے پاس موجود ہے، لیکن اس آدمی کو جس کے پاس موبائل ہے اب پوری دنیا میں کسی سے رابطہ کرنا بھی مشکل ہے نہیں، پوری دنیا اس کی جیب میں ہے۔ اگر یہی بات 1000 سال پہلے کہی جاتی بھی کوئی ایک چھوٹا سا آلہ ہوگا، آدمی ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں جس سے چاہے بات کرنا چاہے کر سکے گا، آپ مجھے بتائیں کوئی تسلیم کرتا؟ کوئی تسلیم نہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے، ایسا کوئی آلہ ہو ہی نہیں سکتا، بیٹا یہاں ہو، دنیا میں جہاں چاہے باتیں کرے۔ اب یہ عجائبات کا زمانہ ہے، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ عجائبات کا زمانہ ہے۔ قیامت کے قریب اور پھر قیامت کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بالکل اس دور کے عین تقاضے کے مطابق ہوں گے، جہاں اور کام عجیب ہوں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اعمال کے تولنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات ترازو کام کریں گے، ترازو بنائیں گے۔ جس طرح مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے ترازو موجود ہیں، آج دیکھیں دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں ایک خاص ترازو سے ناپ کر دیا جاتا ہے، اور ہم لکڑی تولتے ہیں الگ ترازو سے، سونا تولتے ہیں الگ ترازو سے، ہاں جی پیٹرول لینے کے لیے گئے تولتے ہیں الگ ترازو سے، ہر چیز کو تولنے کے لیے ترازو الگ الگ ہے۔ اعمال کو
تولنے کے لیے بھی رب تعالیٰ کی ذات ایک ترازو قائم کریں گے اور اس کو ترازو ایسا ہوگا اس وقت سب کو نظر آئے گا. عجائبات کا زمانہ ہوگا اس وقت یہ بات عجیب نہیں لگے گی. آج عجیب محسوس ہو رہی ہے. آج کے عقل پرست لوگ آج بھی فرقہ جہمیت پرانا فرقہ ہے نا جی, آج کے عقل پرست لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دین کا دائی اور مبلغ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں, لیکن جب ان چیزوں کی باری آتی ہے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ بڑا چیپٹر قائم کر کے اس کے تحت چھوٹے چھوٹے عنوانات اور ابواب قائم کر کے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ ہر عقل پرست فرقہ گمراہ ہے, ان کے پیچھے نہیں لگنا. اہل سنت والجماعت یہ ایسی ناجی جماعت ہے اور ایسا امت مسلمہ کا ایک بڑا گروہ اور سواد اعظم ہے جس کے پیچھے چلنے کی ہر دور میں تلقین کی گئی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.